جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس فرینڈس اینڈ مائی سبسکرائبرس. آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ یہ لیکچر نمبر 12 ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم بنیادی طور پہ کائنڈس آف ساورینٹی پر بات کریں گے. اس سے پہلے جو ہے ہم نے ساورینٹی کے اوپر جو 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس میں دوسری ویڈیو جو تھی لیکچر نمبر 11 کے اندر جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹائٹلر ساورینٹی اینڈ ایکچول اور ریئل ساورینٹی. تو اقتدار اللہ کی پہلی 2 اقسام جو تھی ٹائٹلر اینڈ ریئل ساورینٹی کے اوپر بات ہو چکی ہے. آج ہم اقتدار اللہ کی اقسام کے بارے میں مزید گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ڈیجورو اینڈ ڈیفیکٹو ساورینٹی. تو اقتدار اللہ کی اقسام جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے یہ لیکچر نمبر 12 ہے. لیکچر نمبر 12 ہے کائنڈز آف ساورینٹی اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا میننگ آف ڈیفیکٹو ساورینٹی اینڈ ڈیجورو ساورینٹی. نہ صرف ان کے مفہوم جو ہے وہ دیکھا جائے گا بلکہ ڈفرینس بٹوین ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورو ساورینٹی کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی. محمد نواز وڈیج پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورو ساورینٹی. تو یہ اقتدار اللہ کی 2 مزید اقسام ہیں. اس سے پہلے اقتدار اللہ کی 2 اقسام جو تھی ٹائٹلر اینڈ ایکچول اور ریئل ساورینٹی کے اوپر بات ہو چکی ہے. تو آج اقتدار اللہ کی مزید 2 اقسام جو ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے ساورینٹی. ڈیفیکٹو جو ہے ڈیفیکٹو مینس انفیکٹ. ڈیفیکٹو کا مطلب ہے انفیکٹ حقیقت میں. اور ڈیجورے جو ہے ڈیجورے مینس اکارڈنگ ٹو لا اور کانسٹیٹیوشن. یعنی ڈیجورے کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست کا جو آئین ہے اور ریاست کا جو قانون ہے، جو چیز اس کے مطابق ہوتی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، لیگل ہوتی ہے، لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے، اسے ڈیجورے کہتے ہیں. تو ان کے لفظی جو مطلب ہے وہ ہے ڈیفیکٹو مینس انفیکٹ یعنی حقیقت میں کیا ہے، اور ڈیجورے مینس اکارڈنگ ٹو لا اور کانسٹیٹیوشن. اب پولیٹیکل سائنس کی روح میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکٹو ساورینٹی کیا ہے. ڈیفیکٹو ساورینٹی مینس بعض اوقات جو ہے وہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی طاقتور شخص، کوئی طاقتور ادارہ، کوئی طاقتور پارٹی، کوئی باغی گروپ اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورو ساورینٹی کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے. اس میں نمبر 1 ہے سم ٹائمز سٹیزنز ہیو ٹو رینڈر اوبیڈینس ٹو این illegitimate and illegal authority that comes into being either on account of a military coup or other extra constitutional change. بہت اہم ہے یہ اسٹیٹمنٹ. اس میں ساری بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے. Sometimes citizens have to render obedience to an illegitimate and illegal. کہ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی ریاست کے شہریوں کو کسی ایسے غیر آئینی اور غیر قانونی یا ناجائز اتھارٹی کے احکامات ماننے پڑتے ہیں. That comes into being either on account of a military coup. ایسی اتھارٹی جو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لے اور ادر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چینج، یا پھر کسی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اقتدار پر قابض ہو جائے. دوبارہ اس کو سمجھ لیجیے گا. اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ ریاست کے شہریوں کو بعض اوقات کسی ایسے غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے طاقت کا جو ہے وہ یا اتھارٹی جو ہے اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ فوجی بغاوت کے ذریعے ہو سکتی ہے یا پھر کسی اور غیر قانونی طریقے سے، یعنی بغاوت کے ذریعے، انقلاب کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو کر لوگوں کو احکامات جاری کرنے لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے جو ریاست کے شہری ہوتے ہیں انہیں ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت یا اتھارٹی کے احکامات کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے. نمبر 2 ہے such authority is
termed as de facto sovereignty. تو ایسی جو اتھارٹی ہوتی ہے جو طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے، بغاوت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے، یا فوجی طاقت کے ذریعے کوئی شخص جو ہے وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص، جو گروہ یا جو باغی جو ہیں وہ طاقت کے زور پر غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی جب اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی جو حکومت ہے یا ان کی جو اتھارٹی ہے دیٹ از کالڈ ڈی فیکٹو ساورینٹی. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر 3 کیا ہے. ڈیورنگ دا ورلڈ وار فرسٹ such de facto governments were established in Russia, Austria, Hungary and Germany. تو اس کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب ڈی فیکٹو گورنمنٹس جو تھی قائم ہوئیں. اور ان پاکستان دیکھیں کیا ہے ان 1958, 1969, 1977 and 1999 پاکستان آلسو فیسڈ ڈی فیکٹو گورنمنٹس تھرو ملٹری کو. تو نہ صرف دنیا بھر کے اندر جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی جب 4 مارشل لا لگے ہیں اب تک، تو جب بھی کسی بھی ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو وہاں پہ جو ساورینٹی ہوتی ہے، ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک جو ہے وہ ڈی فیکٹو ساورینٹی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈی جورے ساورینٹی ہوتی ہے. جو طاقت کے زور پر اقتدار پہ قبضہ کرنے والا گروہ ہوتا ہے وہ ڈی فیکٹو ساورن کہلاتا ہے، اور جس سے اقتدار اعلیٰ چھینا جاتا ہے اسے ڈی جورے ساورینٹی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے جو ڈی فیکٹو ساورینٹی کے اوپر بات کی ہے. تو ڈی فیکٹو ساورینٹی جو ہے کب وجود میں آتی ہے؟ جب ریاست کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہو اور بغاوت ہو رہی ہو اور وہ باغی جو ہیں وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں. تو جب باغی جو ہیں وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو ریاست کا اقتدار اعلیٰ ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جورے ساورینٹی میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو جو باغی قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈی فیکٹو ساورینٹی کے مالک بن جاتے ہیں، اور جن سے اقتدار چھینا گیا ہوتا ہے وہ ڈی جورے ساورینٹی کے مالک ہوتے ہیں. مارشل لا کے اندر جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. مارشل لا کے حوالے سے آپ مثال سمجھیں گے، بہت ساری مثالیں ہیں. تو پاکستان میں پہلی بار 1958 میں، پھر دوسری بار جو ہے 1969 میں، تیسری بار 1977 میں، اور چوتھی بار جو ہے 1999 میں 1999 کے اندر جو ہے مارشل لا لگا. تو ہم آخری مثال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو اس وقت جو ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہے اس سے پہلے جو ہے جو لیگل ساورن تھا، جو ڈی جورے ساورن تھا، وہ محمد نواز شریف تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور رفیق تارڑ جو تھے وہ پاکستان کے صدر تھے. تو انہوں نے ریاست کے آئین کے مطابق، ریاست کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حکومت حاصل کر رکھی تھی. لیکن پرویز مشرف جو تھے انہوں نے فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ریاست پر قبضہ کر لیا، اور اقتدار اعلیٰ جو ہے جب انہوں نے اقتدار اعلیٰ کے اوپر قبضہ کیا، ریاست کے اوپر قبضہ کیا اور حکومت جو تھی اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور احکامات جاری کرنا شروع کر دیے، تو اس وقت جو ہے اب صورتحال ایسی پیدا ہوگی کہ اب ریاست کے آئین کے مطابق جو احکامات جاری کرنے کا اختیار تھا وہ وزیر اعظم کے پاس تھا. لیکن عملاً جو ہے عملی صورتحال یہ تھی کہ پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا اور انہوں نے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے، اور ریاست کے شہریوں کو جو ہے جو مجبوراً جو ہے انہیں اس طاقتور فرد کے احکامات کو ماننا پڑتا ہے. اب اگر آپ آئین پڑھتے ہیں، آئین کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، لیکن آپ عملاً دیکھتے ہیں تو جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں وہ پرویز مشرف ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے پرویز مشرف جو ہے اس کے لیے ڈی فیکٹو ساورن کی اصطلاح استعمال کی جائے گی.
اور جو نواز شریف ہیں ان کے لیے ڈیجورے ساورینٹی کی اصطلاح استعمال کی جائے گی. تو اس میں دیکھتے ہیں ڈیجورے ساورینٹی کیا ہے. ڈیجورے ساورینٹی مینس دیٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ which has been elected through the constitution of the state. تو ڈیجورے ساورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اتھارٹی جو ریاست کے آئین کے مطابق اور ریاست کے قانون کے مطابق جو ہے وہ منتخب ہوئی ہو، یعنی وہ ریاست کے آئین کے مطابق ہو، وہ کانسٹیٹیوشنل ہو، وہ لیجیٹیمیٹ ہو، وہ لیگل ہو، تو ایسی اتھارٹی کو جو ہے وہ ڈیجورے ساورینٹی کہا جاتا ہے. نمبر 2 ہے ڈیجورے ساورینٹی ہیز دا لیگل پاورز ٹو ایشو دا فائنل کمانڈس. جو ڈیجورے ساورینٹی ہوتی ہے اسے ریاست کے آئین کے مطابق قانونی اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ احکامات جاری کر سکتے ہیں. ان انگلینڈ دا کنگ ان پارلیمنٹ اینڈ ان USA پریزیڈنٹ اینڈ کانگریس آر لیگل ساورن. تو لیگل ساورن اور ڈیجورے ساورن ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ ڈیجورے مینس اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو لا یعنی لیگل. تو دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر جو ہے جو بادشاہ ہے اور جو پارلیمنٹ ہے، اور امریکہ کے اندر جو ہے جو امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن کانگریس ہیں، دے آر لیگل ساورن یعنی دے آر ڈیجورے ساورن. تو وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اب اگر کسی بھی ملک کے اندر کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی باغی طاقت کے زور پہ اقتدار کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیفیکٹو کہلائیں گے، اور جن سے اقتدار چھینا گیا ہوتا ہے وہ ڈیجورے کہلاتے ہیں. The authority of the de jure sovereign is absolute and law is simply the will of the sovereign. تو authority of the de jure sovereign is absolute and law is simply the will of the sovereign. تو جس ادارے کے پاس، جس شخص کے پاس ڈیجورے ساورینٹی ہوتی ہے اسے ہی ریاست کا قانون بنانے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کی ول جو ہے، اس کی مرضی ہی جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے. جیسے برطانوی پارلیمنٹ جو ہے وہ اقتدار اللہ کی مالک ہے، تو اس کی ول جو ہے وہی قانون کا جو ہے وہ درجہ رکھے گی. ڈیفیکٹو ساورینٹی از یوزلی ٹرانسفارمڈ ٹو ڈیجورے sovereignty with the lapse of time through referendum or any judicial decision or plebiscite. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر بغاوت ہوتی ہے اور یا انقلاب برپا ہوتا ہے یا کوئی فوجی بغاوت ہو جاتی ہے یا کوئی اور طاقتور گروہ جو ہے وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، تو جو قبضہ کرنے والی حکومت ہوتی ہے، جیسا میں نے پرویز مشرف کی مثال دی، تو یا ایوب خان کی مثال ہے، یا خان کی ہے، جنرل ضیاء الحق کی ہے، تو ان کی جو حکومت ہے وہ وقتی طور پر وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ کہلاتی ہے. وہ انفیکٹ ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے، لیکن ریاست کے آئین کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ آئین کے مطابق حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. جیسا پرویز مشرف نے جب اقتدار کے اوپر قبضہ کیا تو ریاست کے آئین کے مطابق جو ہے حکومت کرنے کا اختیار، احکامات جاری کرنے کا اختیار وہ نواز شریف کے پاس تھا جو اس وقت وزیر اعظم تھے، لیکن عملاً حکم جو ہے وہ پرویز مشرف کا چل رہا تھا. تو وقتی طور پہ جو ہے یہ ساورینٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد جو ڈیفیکٹو ساورن ہوتا ہے، جو حقیقی اقتدار اللہ کا مالک ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ اس کی ڈیفیکٹو پوزیشن ڈیجورے ساورینٹی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ الیکشن کروا دیتا ہے، وہ ریفرینڈم کروا سکتا ہے، وہ پلیبسائٹ کا سہارا لے سکتا ہے، یا وہ عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ لے لیتا ہے. تو جب عدالت جو ہے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتی ہے، یا ریفرینڈم کے اندر یا الیکشن کے ذریعے عوام اس کی حمایت کر دیتے ہیں، تو اس کی ڈیفیکٹو ساورینٹی جو ہے وہ ڈیجورے ساورینٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہے اسے ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے ساورینٹی کے درمیان بھی تقسیم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو دوبارہ اس کو مختصر طور پہ سمجھ لیجئے گا کہ جب بھی کسی ریاست کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے، کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے یا کوئی فوجی بغاوت ہوتی ہے،
تو ایسی صورت میں جو قانونی اقتدار اعلیٰ ہے، جو ریاست کا دستوری اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اس سے اپنی طاقت سے یا اپنی اتھارٹی سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کی اتھارٹی جو ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ اسے طاقت کے زور پر جبراً جو ہے، زبردستی جو ہے، کوئی اور شخص استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اس کے اقتدار کے اوپر قابض ہو جاتا ہے تو وہ ڈیفیکٹو ساورن کہلاتا ہے، اور جس سے اقتدار چھینا گیا ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی حیثیت ڈیجورے ساورینٹی کی ہوتی ہے۔ تو اس کی دنیا بھر کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو ہے جرمنی نے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت جو جرمنی ہے، جرمنی کے ہٹلر تھے، تو ان کی حیثیت جو تھی وہ ڈیفیکٹو کی ہو گئی تھی، اور جنرل ڈیگال جو ہیں اس کی حیثیت ڈیجورے کی تھی۔ اس طرح جو ہے مصر کے اندر جو ہے وہ جنرل نجیب جو تھے انہوں نے اس طرح کی صورتحال پیدا کی، اور فرانس کے اندر جنرل فرانکو جو تھے انہوں نے ایسا کیا۔ پاکستان کے اندر جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار پر قبضہ کر کے اپنی ڈیفیکٹو حکومت قائم کی۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم مثال دی جا سکتی ہے کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان جو تھا پاکستان سے الگ ہوا، تو اس وقت بھی جو صورتحال تھی وہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوا، تو جو مشرقی پاکستان میں اس وقت آئین کے مطابق، جو پاکستان کا جو آئین تھا اس کے مطابق تو حکومت پاکستان کی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کے اندر جو باغی تھے، جو عوامی لیگ کے لوگ تھے، انہوں نے انڈیا کے جو ہے وہ ساز باز کر کے زبردستی جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی، اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور کلکتہ کے اندر جو باغی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا اپنا احکامات جاری دینا شروع کر دیے۔ تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ پاکستان جو ہے وقتی طور پر وہ ڈیجورے ساورینٹی کا مالک تھا، لیکن ڈیفیکٹو جو ہے وہ باغی تھے، اور انہوں نے وہاں پہ اقتدار قبضہ کر لیا تھا، اور وہ احکامات جو تھے وہاں پہ انہوں نے دینا شروع کر دیے تھے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر نیکسٹ اقدام یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکٹو ہوتا ہے وہ انتخابات کروا لیتا ہے اور عوام سے حمایت حاصل کر لیتا ہے، وہ ریفرینڈم کروا سکتا ہے، جس طرح پرویز مشرف نے ریفرینڈم کرایا تھا، اور ضیاء الحق نے بھی ریفرینڈم کرایا، یا پھر رائے شماری کرائی جا سکتی ہے، یا پھر عدالتیں جو ہیں اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتی ہیں، جس طرح پرویز مشرف کی حکومت کو عدالت نے 3 سال کے لیے مشروع طور پہ تسلیم کر لیا تھا، اور اس طرح جو جنرل ایوب خان تھے ان کی حکومت کو بھی وہاں اس دور کی جو عدالت تھی، عدلیہ تھی، انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا۔ تو جب عدالتیں تسلیم کر لیتی ہیں تو وہ ڈیفیکٹو جو ہے وہ ڈیجورے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے ڈیفیکٹو ساورینٹی اور ڈیجورے ساورینٹی کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو مزید کنفیوژن ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے آپ اس کے اوپر سوال کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ہم کسی اور ویڈیو کے اندر جو ہے پولیٹیکل ساورینٹی کے اوپر جو ہے بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔